الرحمن الرحیم، میں ہوں رفیق بلوچ. آپ دیکھ رہے ہیں رفیق بلوچ آفیشیل یوٹیوب چینل. وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ سر منڈواتے ہی اولے پڑے، تو جس وقت انسان کو کوئی مشکل آتی ہے تو بعض اوقات بہت ساری مشکلات اکٹھی ہو جاتی ہیں. آج کل کیونکہ میرے خیال میں لگتا یہی ہے کہ عمران خان کا جو ہے نا وہ ستارہ گردش میں آیا ہوا ہے. عمران خان کے لیے مشکل حالات ہیں تو وہ کم ہونے کے بجائے بڑھ رہے ہیں. تو اب جو نئی دو مشکلات جو عمران خان کے لیے آئی ہیں وہ میں نے کہا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر لوں. وہ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہیں. تو ان میں جو پہلی ہے وہ یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ہے نا عمران خان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اور ان کو اصالتاً خود حاضر ہونے یا وکالتاً جو ہے نا وہ پیش ہونے کا حکم جاری کیا گیا ہے. پہلی تو یہ ہے. دوسری میں آپ کو اس کے اینڈ میں بتاؤں گا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر صوبہ کے پی کے اندر جو ہے نا وہ بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں. تو گزشتہ روز ہمارے وزیر اعظم نے وہاں جا کے جلسہ کیا. تو جو الیکشن رولز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی آفس ہولڈر وہاں جلسہ نہیں کر سکتا، پبلک میٹنگ نہیں کر سکتا، وہاں گیدرنگ نہیں کر سکتا. تو الیکشن کمیشن نے ان کو روکا بھی صحیح، لیکن اس کے باوجود ہمارے وزیر اعظم وہاں چلے گئے. نہ صرف وزیر اعظم وہاں گئے بلکہ جو گورنر کے پی کے ہیں وہ گئے، اور اسی طرح جو ہے نا وزیر اعلیٰ کے پی کے وہ گئے اور کچھ منسٹر بھی گئے. تو الیکشن کمیشن نے تمام کو جو ہے نا وہ نوٹسز جاری کیے ہیں. تو جو الیکشن کمیشن کے نوٹسز ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے نا نہ صرف وزیر اعظم کو بلکہ جو ہے نا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، اسپیکر جو ہے نا اسمبلی، اور اسی طرح وزیر خارجہ، کیونکہ وہ وہاں گئے انہوں نے بڑی وہاں جارحانہ تقریر بھی کی جو آپ نے ٹی وی کے اوپر بھی دیکھی، اور اسی طرح وزراء کو جو ہے نا وہ نوٹسز جاری کیے ہیں اور ان کو جو ہے نا طلب کر لیا ہے. جو الیکشن کمیشن کے ذرائع ہیں ان کے مطابق الیکشن کمیشن نے انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، اسپیکر قومی اسمبلی یعنی جو ہے نا اسد کیسر صاحب جو ہے نا، اور اس کے علاوہ وزیر خارجہ ہمارے ہیں شاہ محمود قریشی، ان کو جو ہے نا نوٹسز جاری کیے ہیں اور ان کو جو ہے نا ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر جو ہے نا وہ طلب کر لیا ہے. آپ کو یاد ہی ہے کہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ خیبر پختونخوا کے اندر 31 جو ہے نا وہ مارچ کو دوسرے مرحلے کے میں بلدیاتی الیکشن کا جو ہے نا وہ شیڈول جاری کیا گیا ہے اور الیکشن ہونے ہیں 31 مارچ کو. تو وزیر اعظم نے بڑی وہاں کل لوور دیر کے اندر بڑی جو ہے نا ایک جارحانہ تقریر کی. وہاں نہ صرف انہوں نے جو ہے اپنے مخالفین کو لتاڑا بلکہ ضابطہ اخلاق کی جو ہے نا انتخابی ضابطہ اخلاق کی بھی خلاف ورزی کی. تو اس کی بابت جو ہے نا انہوں نے الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا ہے اور وزیر اعظم صاحب کو جن کی مشکلات پہلے ہی زیادہ ہیں ان کو جو ہے نا وہ طلب کر لیا ہے. اب یہ تو تھی ایک مشکل جو الیکشن کمیشن کی طرف سے تھی. اب جو دوسری ایک اور مشکل بھی وزیر اعظم کے لیے جو ہے نا وہ آ گئی ہے، وہ ان کی نااہلی کے متعلق جو ہے نا وہ ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کر دی گئی ہے. اب یہ ریٹ پٹیشن دائر کرنے والا کون ہے، وجہ کیوں ہے؟ تو دوستو اس میں جو معلومات یہ آئی ہیں، پریس میں یہ آیا ہے کہ جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ہیں امان اللہ کنرانی، انہوں نے ایک جو ہے نا وہ ریٹ پٹیشن جو ہے بلوچستان ہائی کورٹ میں دائر کی ہے، جس میں ان کا موقف ہے کہ جو وزیر اعظم نے جو زبان جو لب و لہجہ اختیار کیا ہے، جس میں آپ کو یاد ہی ہوگا کہ انہوں نے تقریر کرتے ہوئے، بلکہ کراچی میں تھا گورنر ہاؤس کے اندر انہوں نے ایک جلسہ کیا تھا جس میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ آصف زرداری جو ہے وہ میری جو ہے نا وہ ہٹ لسٹ کے اوپر ہیں، یعنی میں نے بندوق تانی ہوئی ہے اور آصف زرداری میرے بندوق کے نشانے پہ ہیں. تو اس کے اوپر ویسے تو جو ان کے مخالفین ہیں، جو سیاستدان ہیں، وہ بڑی تنقید کر رہے تھے کہ یہ الفاظ جو ہے نا ایک وزیر اعظم کے شایان شان نہیں تھے. لیکن تاحال ایون اس کے اندر سندھ کے اندر
آصف زرداری کی حکومت ہے وہاں کوئی کارروائی نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی جو ہے نا ایسا کوئی ایکشن لیا گیا ہے۔ لیکن اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بلوچستان ہائی کورٹ میں وزیر اعظم عمران خان کے نااہلی کے خلاف جو ہے نا ہائی کورٹ میں درخواست جو ہے دائر کر دی گئی ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے بتایا، یہ درخواست دائر کرنے والے وہ سابق سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں امان اللہ کنرانی، اور انہوں نے دائر کی ہے، اور ان کا موقف یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے عہدے، آئین اور اخلاقیات کی خلاف ورزی کی ہے، اور اس وجہ سے وہ آرٹیکل 9 میں قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے نا، کیونکہ ہر شہری کا تحفظ لازمی ہے، تو اس تحفظ کو جو ہے نا انہوں نے خراب کیا ہے، اور کیونکہ بحیثیت سربراہ مملکت ان کا حق بنتا ہے کہ وہ دوسرے جو پاکستانی شہری ہیں ان کو تحفظ دلائیں، تو انہوں نے الٹا جو ہے نا وہ دھمکیاں دے کے قانون اور آئین کا جو ہے نا وہ مذاق اڑایا ہے، قانون اور آئین کی خلاف ورزی کی ہے، تو اس بنیاد پہ جو ہے نا وہ ان کو نااہل کیا جائے۔ اب یہ ریٹ پٹیشن جو ہے نا ہائی کورٹ میں دائر ہوئی ہے، درخواست نااہلی کی دائر ہوئی ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ وہ بلوچستان ہائی کورٹ اس کے اوپر کیا کرتی ہے، کیا کارروائی ہوتی ہے، یہ خارج ہوتی ہے، منظور ہوتی ہے، نوٹس ہوتے ہیں، اس کی ہیئرنگ جو ہے نا وہ کہاں تک جاتی ہے، تو جو ہی اس کی پروگریس ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ دوستوں تک پہنچائیں گے۔ بہرحال میں نے کہا آپ دوستوں کو بتا دوں کہ عمران خان سے نہ صرف آج کل تحریک اعتماد میں کی وجہ سے مشکل میں ہے، اپوزیشن کی جو ہے نا وہ سیاسی حرکات کی وجہ سے مشکل میں ہے، بلکہ اب ان کی اپنی پیدا کردہ، اب الیکشن کمیشن کی طرف سے جو نوٹس آیا ہے وہ تو کسی سے جو ہے نا اپوزیشن کی سازش نہیں لگتی اس میں، نہ ہی کسی باہر کی کوئی سازش لگتی ہے، نہ ہی کسی باہر کے لوگوں نے جو ہے نا ان کو الیکشن کمیشن کے نوٹس میں ان کی مداخلت ہے، ان کا اپنا قصور ہے۔ اگر وہاں الیکشن ہو رہے ہیں، 31 مارچ کو وہاں شیڈول کے مطابق الیکشن ہونے ہیں، تو انتخابی ضابطہ اخلاق تو یہی ہے، انتخابی ضابطہ اخلاق کے مطابق آفس ہولڈر وہاں نہیں جا سکتا۔ اگر ایک وزیر اعظم، ایک وزیر خارجہ اور ایک وزیر اعلیٰ اور اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے نا وہ قانون اور آئین کا احترام نہیں کرے گا، تو آپ سوچیں کہ پھر عام آدمی پھر کیسے اس کا احترام کرے گا۔ تو لہٰذا اگر وہ وہاں نہ جاتے تو یہ نوٹس ایشو نہ ہوتا اور الیکشن کمیشن کی طرف سے طلبی نہ ہوتی، تو یہ تو مسائل ان کے اپنے پیدا کر دے ہیں، اس میں تو کسی سازش کا یا کسی جو ہے نا وہ بیرونی عناصر کا عمل دخل نہیں ہے۔ تو لہذا اس کے علاوہ جو دوسری بھی ریٹ پٹیشن آئی ہے، جو نااہلی کی درخواست آئی ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں ان کی اپنی زبان کی وجہ سے آئی ہے۔ اگر وہ ایسی زبان استعمال نہ کریں تو وہ ایسی باتیں پھر نہ آئیں۔ بہرحال یہ ایک دو اور مشکلات تھیں جو ہمارے وزیر اعظم کو تحریک اعتماد کے علاوہ درپیش تھیں، تو میں نے کہا اس بارے میں بھی جو دوستوں کو جو ہے نا اپنے ویورز کو بتا دوں۔ تو بہرحال اللہ کرے جو بھی ہو ہمارے ملک کے لیے اچھا ہو، ہمارے ملک پاکستان کے لیے اچھا ہو، تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔